حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جسے پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھاتا رہا، اور پورا مصر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہونا شروع ہو گیا۔ ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ آخر کار فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک اپنا پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے رخصت ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے روانہ ہونے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر بول اٹھا کہ کچھ بھی ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے چھوڑوں گا۔ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا کو اس دریا میں دے مار۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں دے ماری تو دریا کا آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا اور بنی اسرائیل کے تمام قبائل دریائے نیل سے گزرنے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے آنے لگے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کی دوسری طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا، اور یہ پانی پھر سے آپس میں مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مر گیا۔ یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا رہے تھے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا اور انسانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔